السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمان غازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لائف چینجر۔ خواتین و حضرات، عید قربان کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کرنا تھا کہ کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور کون سے ایسے نقائص یا عیب ہیں کہ اگر وہ اس جانور میں ہوں تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 8 قسم کے جانور، ان کی قربانی جائز ہے۔ حلال جانور تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 8 قسم کے جانور ہیں، بلکہ اگر وہ نر اور مادہ کو اندر شامل کیا جائے تو پھر 4 قسم کے بنتے ہیں، یعنی بکرا، بکری ایک ہو گیا، اور اس کے بعد بھیڑ اور نر بھیڑ اور مادہ بھیڑ، اور دمبا وہ بھی بھیڑ کے حکم میں شامل ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے گائے، اور گائے کے حکم میں پھر بھینس بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور گائے نر اور گائے مادہ، یعنی بیل اور گائے۔ اسی طریقے سے بھینس کا جو کٹا اور بھینس، یہ 3 قسم کے جانور یہ ہو گئے، اور چوتھی اور آخری قسم وہ ہے اونٹ، اونٹ نر اور اونٹ مادہ۔ اب یہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا اور بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا شرط ہے۔ اس کی نشانی عموماً یہ ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پہ یہ نشانی ہوتی ہے، جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو جو 1 سال کا جانور ہوتا ہے، بھیڑ ہو یا بکرا ہو، اس کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں، یہ چھوٹے دانت نکل کر، دودھ کے دانت نکل کر بڑے والے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ اس کو عرف عام میں دوندا کہا جاتا ہے۔ اگر 4 دانت بڑے نکل آئیں تو پھر اس کو چوگا کہا جاتا ہے۔ 6 دانت بڑے بڑے نظر آ جائیں، نکل آئیں، تو اس کو چھگا کہا جاتا ہے عرف عام میں۔ اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اصل ضروری چیز ہے کہ 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ ہاں، البتہ چھترے کے اندر حدیث مبارکہ کی روح سے یہ رعایت ضرور ہے کہ چھترا اور دمبا، نر اور مادہ، یہ اگر 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ کا ہو، لیکن اتنا پلا ہوا، اتنا موٹا تھا، اتنا بڑا ہو کہ اگر وہ سال والے میں چھوڑ دیا جائے، سال والے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، تو پتہ نہ چلے کہ کون سا سال والا ہے، کون سا 6 ماہ، 7 یا 8 ماہ والا ہے، تو پھر 6 ماہ یا اس سے زیادہ والا بھی جائز ہے۔ لیکن عمومی جو بکروں کے اندر جو عام شرط ہے وہ 1 سال کی ہی ہے۔ اور گائے اور بھینس، نر ہو یا مادہ، اس کی شرط کم از کم 2 سال کا ہونا اس کی شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا کم از کم ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ تو ان کی عمریں ہیں۔ اور اس کے بعد کہ کون سے عیوب اور کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، وہ عیب ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے عیب ہوں، جو بظاہر دیکھنے میں بڑا عیب سامنے سے نظر آ جاتا ہے، جیسے کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ پیدائشی سینگ آئے ہی نہ ہوں تو وہ جائز ہے، لیکن سینگ آئے ہوں لیکن جڑ سے اکھڑ گئے ہوں تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کان کٹے ہوئے ہوں، یا ناک کٹی ہوئی ہو، یا لنگڑا پن اتنا زیادہ ہو کہ وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا، اتنی زیادہ اس کی ٹانگ پہ چوٹ آئی ہے، یا بہت زیادہ لنگڑا ہو گیا ہو، تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی بہت بڑے بڑے جو عیب ہیں وہ عیب نہ ہو تو پھر قربانی جائز ہوتی ہے۔ قربانی کیجئے اور سنت ابراہیمی پہ عمل کیجئے۔ قربانی واجب عمل ہے، ضروری ہے، اور یہ ہر اس فرد پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس
52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا پیسے، چاندی، سونا، تمام چیزیں ملا کر، اور گھر کا ایسا فالتو سامان کہ جو کبھی بھی پورا سال استعمال نہیں کیا جاتا، وہ استعمال میں نہیں آتا، پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا جاتا، یا مال تجارت آپ کے پاس پڑا ہے اور وہ بھی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے جو سامان بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ایک سامان تجارت ہوتا ہے جیسے دکان کی کرسیاں، میز، اے سی، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم مال تجارت جو کہ سیل کرنے کے لیے سامان رکھا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بن جائے، یہ ساری چیزیں ملا کر، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور قربانی گھر کے ہر فرد پر واجب ہوتا ہے جو افراد صاحب نصاب ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دے دی جائے، اور حالانکہ گھر کے 7-8 افراد وہ صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے الگ سے پیسے، اپنا الگ سے سونا، اپنی الگ سے چاندی، اور اپنا الگ سے سامان یا مال تجارت ہو۔ بیوی کا الگ سے شمار ہوگا اگر وہ جس سامان کے وہ مالک ہے، خاوند کا الگ سے شمار ہوگا، بیٹے اور بیٹی کا الگ سے شمار ہوگا، ہر ایک کا الگ سے شمار ہوگا۔ جو صاحب نصاب ہوگا، ہر صاحب نصاب پر قربانی دینا واجب ہے، اس لیے قربانی ضرور دیجیے۔ اور اس کے اندر جو اشکال، ایک عمومی اشکال پیش کیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھئی قربانی پر اتنے پیسے کیوں لگانے ہیں، اور اتنے زیادہ پیسے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو قربانی پر لگاتے ہیں، اس کی بجائے وہ غریب اور مساکین اور فقراء پر خرچ کریں، غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صریحاً غلط ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کرنا صرف ثواب ہی کا کام نہیں بلکہ یہ واجب ہے، یہ ذمہ ہے اور لازمی ہے۔ اس لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ذمہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کیا ہے۔ تو اپنے الگ باقی مال میں سے جو مال آپ ہوٹلنگ میں لگاتے ہیں، سیر و سیاحت میں لگاتے ہیں، اور بچوں کی اور اپنی برتھ ڈے پر اور اپنی شادی کی سالگرہ پہ خرچ کرتے ہیں، اور فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے پیسے بچا کر آپ غریبوں کی، مساکین کی، فقراء کی ہیلپ کیجئے، ہسپتال بنائیے، دوائیاں لے کے دیجئے، لوگوں کا علاج کروائیے، شادیاں کروائیے، جو مرضی کریں، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے اندر تردد نہ کیجئے، بلکہ قربانی ضرور کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔